الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الدين النصيحة رواه مسلم۔ میرے محترم بزرگوں دوستوں، اس دنیا میں انسان دنیا کو بنانے سجانے میں لگا ہوا ہے، اور دنیا کے لیے کسی کو کچھ سمجھانے کی ضرورت نہیں، وہ دنیا کے سلسلے میں خود بہت زیادہ ماہر ہے، اتنا چالاک ہے وہ کہ جیسے قصہ ہے کہ کسی نے نقل کیا ہے کہ کوے نے اپنے بچے کو سمجھانا چاہا کہ یہ انسان تمہارا دشمن ہے، تمہیں مارنے کے لیے درپے ہوگا، اگر یہ جھکے زمین کی طرف تو تم اڑ جانا۔ تو اس نے کہا کہ ارے اگر وہ گھر سے جیب میں کوئی سامان لے کے آئے تو کیا ہوگا؟ تو کوے نے کہا کہ تم بہت چالاک ہو، دنیا میں کچھ بتانے کی ضرورت نہیں، حتیٰ کہ اس دنیا کو بتانے کے لیے اللہ نے نبیوں کو بھی مکلف نہیں بنایا، صرف دین سمجھانے کی ہدایت جاری ہوئی۔ اس دنیا کو سمجھنے کے لیے آپ سے ایک قدم ہی آگے، بلکہ قرآن میں حدیثوں میں جو سمجھایا گیا، یا ایھا الناس، اللہ نے فرمایا کہ اے لوگو لا تغرنکم الحیات الدنیا، تمہیں یہ دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے، تمہیں یہ شیطان دھوکے باز دھوکے میں نہ ڈالے، دنیا کی چمک دمک کو، عارضی اس کی ترقی کو کہیں تم ترقی سمجھ کر اپنی ساری زندگی ضائع کر دو، آخرت میں کفِ افسوس ملتے رہو گے۔ اس لیے انبیاء کرام اس دنیا کے پھندے سے مسلمانوں کو بچانے کے لیے جد و جہد کرتے رہے، اور آخرت سے جوڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں جگہ جگہ ہدایات جاری فرمائی۔ حکیم الامت نے بہت عجیب بات لکھی ہے کہ دنیا کی اگر کوئی خرابی دکھائی نہ پڑے تو فرمایا اس کا فانی ہونا ہی کافی، اس کی خرابی کے لیے۔ آخرت کی کوئی خرابی سمجھ میں، اچھی خوبی سمجھ میں نہ آئے تو اس کا باقی ہونا سمجھ لو یہی کافی۔ اور حضرت نے استدلال میں آیت پڑھی، ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو کچھ تمہارے پاس ہے یہ سب فانی ہے، اور جو اللہ کے پاس جا کر تم بھیجو گے وہ جمع ہوگا اور وہ دائمی اور باقی رہے گا۔ کیسا عجیب فلسفہ ہے کہ انسان کے یہ ہاتھ پیر تو فانی ہے، اس کی زبان فانی ہے، اس کا دل و دماغ فانی ہے، لیکن اس سے نکلے ہوئے اعمال اور کمائے ہوئے افعال اور اخلاق، عبادت جو اس سے انسان کرتا ہے وہ سب کی سب باقی ہیں۔ زبانیں تو جا کے سڑ جائیں گی، لیکن زبان سے نکلا ہوا کلمہ ہمیشہ اس کو فائدہ پہنچائے گا۔ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ، اللہ فرماتے ہیں اس آدھا جوارے سے نکلی ہوئی نیکیاں وہ تمہارے لیے دائمی اور سرمدی ہوں گی، کبھی بھی اس کا نفع ختم ہونے والا نہیں۔ لیکن آج اگر ہمیں فکر ہے تو اس جسم کو بنانے کی فکر، اس جسم کو اس پہنانے کی فکر، اس جسم کو سلانے کے لیے بڑھیا مکان بنانے کی فکر، لیکن یہ جسم سڑ جائے گا، اور اس جسم سے نکلے ہوئے اعمال ہے کہ ہمارے جو کام آنے والے ہیں ان اعمال کو بنانے کی فکر نہیں، اخلاق کو بنانے کی فکر نہیں ہے۔ میرے دوستو، صرف اسی انسان کو اپنے جسم کے مادے کے ارد گرد آپ گھومتے ہوئے دیکھیں گے، حتیٰ کہ دنیا کی ساری ترقیاں اور حتیٰ کہ دنیا کی ساری یونیورسٹیاں اور ساری جو ہے صنعتگاہیں ایک انسان کو پیٹ اور پلیٹ سے جوڑ کے بقیہ جو ہے اس کو غافل بنا دیتے ہیں۔ صرف شریعت ہے، صرف اسلام ہے، صرف اللہ تعالیٰ کا وہ پیغام ہے
جو اس انسان کی زندگی کو بتاتا ہے کہ تمہارا وجود اسی دنیا سے ختم نہیں ہو جائے گا، اس کے بعد برزخ ہے، اس کے بعد محشر ہے، اس کے بعد تمہیں پلسرات سے گزر کر دائمی اور سرمدی ٹھکانے پر پہنچنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ تم اپنی اس زندگی کو یہیں پر ختم سمجھ کر تم اپنے آپ کو اسی مادے کے ارد گرد گھومتے رہ جاؤ، اور اسی مادے کے ارد گرد اپنے کو اگر تم نے باقی رکھا تو تم نے اپنے آپ کو ضائع کر دیا۔ آج آپ دیکھیے پوری دنیا کو کہ ساری دنیا اور ساری دنیا کے علوم و فنون اس پیٹ پر ختم ہو جاتے ہیں۔ پیٹ جو گھور سمجھیے، کوڑی ہے، کوڑی گاہ، نجاست گاہ ہے، اسی نجاست کے دلدل میں ساری دنیا کی سرد گاہیں، اس کا عذاب میں منتہا ہو جاتا ہے، اس کی اینڈنگ ہو جاتی ہے۔ میرے دوست اس کے آگے، ارے بھائی اسی جسم میں قلب بھی رہتا ہے، اسی جسم میں جو ہے دماغ بھی رہتا ہے، آخر اس کی خوراک کب نصیب ہوگی؟ یاد رکھیے اگر انسان کے ذہن و دماغ کو غذائی اور صحیح توانائی نہیں ملی تو یقیناً یہ انسان اس مادے کے بعد بھی اس کا دم گھٹ جاتا ہے اور یہ مر جاتا ہے۔ آپ نے دنیا میں دیکھا ہوگا، پڑھا ہوگا اور اخباروں میں آتا رہتا ہے، 5 اسٹار کے میں رہنے والے اور قالینوں پہ سونے والے اور ایئر کنڈیشنر میں رہنے والے، جن کی کھالیں تو صرف ٹھنڈی ہوتی ہیں لیکن ان کا دل کا جنجال جو ہے وہ ٹھنڈا نہیں ہوتا۔ 5 اسٹار ہوٹلوں میں رہنے کے باوجود وہ میرے دوستو خودکشی کر رہے ہیں، گولیاں کھا کے کبھی سوتے ہیں، کبھی گولی کھا کے مر جاتے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ آپ بتائیے ان کو کون سی چیز ہے؟ ریال اور مال، اور جو ہے ان کے پاس تو نوٹوں کا پتہ نہیں ہے، روپیوں کا پیسہ پتہ نہیں ہے، پیٹ تو بھرا ہوا ہے لیکن اس کے باوجود ان کے دل میں اطمینان نہیں۔ کوئی کمی ضرور ہوگی جس کی وجہ سے وہ بے چین بے قرار ہیں۔ معلوم ہے کہ انہوں نے دل کی غذا کا، دوا کا، اس کی ارتقاء کا کوئی انتظام نہیں فرمایا، تو یہ دل جو ہے اس کا دل جو ہے گھٹ گھٹ کے مر گیا اور ساری نعمتیں رکھی رہ گئی اور وہ کسی کام نہ آئی۔ اقبال مرحوم نے سمجھایا تھا، دل ناداں مجھے ڈر ہے کہیں تو ہی نہ مر جائے۔ جب انسان کا ضمیر مر جاتا ہے تو اس کے ہاتھ پیر میرے دوستو موجود ہوتے ہیں، لیکن دماغ جب فیل ہو جاتا ہے تو پاگل خانے میں چلا جاتا ہے۔ رابعہ بصریہ کا واقعہ نقل کیا ہے کہ امت نے فرمایا کہ کچھ لوگ ان سے استفادہ کرنے والے، سیکھنے والے، علم سیکھنے والے فرمایا کہ وہ باہر بیٹھ کے دنیا کی مذمت کر رہے تھے تو انہوں نے بھگا دیا اور فرمایا کہ نکلو یہاں سے۔ انہوں نے کہا کہ حضور ہم تو دنیا کی تعریف نہیں کر رہے تھے، ہم تو دنیا کی مذمت بیان کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ ارے، فرمایا کہ ابھی تک تم دنیا کی مذمت ہی میں پڑے ہو، آخر دل کا اور دماغ کا کب کام ہوگا؟ یہ بھی تو تمہارے جسم کا حصہ ہے، تمہیں ساری محبت پیٹ سے لگی ہوئی ہے، ارے اس گھور سے، نجاست گاہ سے تمہیں اتنی۔ بھائی گوبر گیس پلانٹ جو ہوتا ہے وہ کسی مقصد کے لیے ہوتا ہے، اس گوبر گیس پلانٹ کو باقی رکھنا اور جلانا کوئی مقصد نہیں ہے کہ نہیں؟ گاڑی چل رہی ہے، ڈیزل پیٹرول آپ چالو کر کے چلاتے رہیں تو دنیا کا ایک بیوقوف ہے۔ ہاں کہیں جانا ہو، سفر کرنا ہو تو یقیناً جلائیے، اس سے فائدہ اٹھائیے۔ تو اس لیے آج مسلمان بھی اپنے مقصد سے ہٹا ہوا، اس لیے وہ بھی اسی مادے کے ارد گھوم رہا ہے۔ اس جسم سے اسے ملنا کیا ہے، اس جسم سے اسے نفع کیا اٹھانا ہے، اس جسم سے اس کو فائدہ کیا اٹھانا ہے، اس کو آج اس کے ذہن و دماغ سے بات نکل گئی۔ ابھی آپ دیکھیے کسی سے ملاقات ہو، کہتا ہے صاحب 4 لڑکے سعودی چلے گئے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ حضرت انوار برس رہے ہیں۔ ارے بھائی صرف مادہ جو ہے یہ کوئی ترقی ہے؟ ہاں اگر وہ مادہ صرف ایک مقصد کے لیے استعمال ہو رہا ہو، حدیث پاک میں آتا ہے نعم المال الصالح للرجل الصالح، اگر کوئی صالح ہو گیا، نیک ہو گیا تو یقیناً اس کا مال بھی مسلمان ہو گیا، اب اس کا مال بھی اجر و ثواب جو ہے پہنچانے کا ذریعہ بنے گا، اللہ کی قربت جو ہے اس مال کے ذریعے اسے حاصل ہو جائے گی، وہ مال اللہ کی مخلوق کے پھر کام آنے لگے گا۔ وہی مال جو جہنم میں جانے کا ذریعہ تھا وہ مسلمان جب ہو جائے گا، جیسے ہم مسلمان ہوں گے ہمارا مال بھی مسلمان ہوگا، تو میرے دوستو پھر اس کے اندر سلامتی پیدا ہو جائے گی۔ یہی وجہ ہے امام بخاری نے اور امام مسلم نے روایت نقل کی ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدیہ، مسلمان اصلی وہی ہے جس کے سارے ہاتھ پیر
جس کی زبان بھی مسلمان ہو جائے، اس کے آدھا جوارے بھی مسلمان ہو جائیں اور اس کے آدھا جوارے سے سلامتی تقسیم ہونے لگے، معلوم ہوا اگر دل نے کلمہ پڑھا اور زبان نے ابھی سلامتی قبول نہیں کیا تو یاد رکھیے اس کی زبان مسلمان نہیں ہوئی، اس کی آنکھیں مسلمان نہیں ہوئی اور اس کا ہاتھ پیر مسلمان نہیں ہوا، جیسا کہ آج ہم لوگوں کا حال ہے۔ کلمہ تو باپ دادا نے پڑھا دیا تھا، لیکن یاد ہے لیکن اسلام کی سلامتی اب تک ہم کو نصیب نہیں ہوئی، ہم ابھی اسلام والے نہیں بنے، ابھی ایمان والے نہیں بنے، ابھی جو ہے احسان والے نہیں بنے، مال رکھا ہوا ہے لیکن ہم نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا، اس لیے ہمارے آزاد جوارے خود مسلمان نہیں بنے۔ جو چیز اتنی کم ہو، قلیل مقدار میں ہو، آپ بتائیے اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ 1 روپے رکھنے والا مالدار نہیں کہا جاتا، اس کو فکر ہوتی ہے کہ 1 کروڑ روپے اکٹھا کریں تب جا کے اس مال کا معتدل حصہ جب پہنچے گا تو نفع ملے گا۔ آپ بتائیے دین میں صاحب اتنے مختصر پہ قناعت کر گیا، جبکہ دین قناعت کی چیز نہیں تھی، دین تو آگے بڑھ کر ہے کہ ترقی کرنے کی چیز تھی۔ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، جس میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی فکر اس سوال ہونی چاہیے تھی، لیکن نہیں، آج دنیا میں تو ایک دوسرے میں جو ہے سبقت کرنے کی فکر ہے میرے دوستو، فکر ہی نہیں، عمل چل رہا ہے اور لوگ چھلانگیں لگا رہے ہیں، لیکن دین کے لیے کوئی اگر 2 رکعت نماز پڑھتا ہے کہتا ہے ماشاءاللہ روزہ نماز بالکل ٹھیک، یہ بالکل ٹھیک ہے۔ ارے بھائی جو دین کے قدردان تھے، جو دین ان سے پوچھو، وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی انسان کا 2 دن مساوی ہو گیا تو اس کی زندگی برباد ہو گئی۔ ہزاروں ہزار کروڑ کے آزاد جوارے جس سے یہ نیکیاں کما سکتا ہے، اگر جو تالا بن کر کے غفلت میں سے چھوڑ رکھا اور جو ہے برسوں برس گزر گئے، آپ بتائیے وہ دنیا کا سمجھدار انسان ہے؟ اگر کسی کی ایسی فیکٹری ہو کہ 1 کروڑ یومیہ اس کی انکم ہو اور وہ تالا بن کر کے کہیں ٹہلنے چلا جائے، آپ اس سے کیا کہیں گے؟ سمجھدار کہیں گے؟ بے عقل کہیں گے؟ یہ انسان کے پاس سر سے پیر تک کے جو آزاد جوارے ہیں، آپ اسے یاد رکھیے، ہزاروں ہزار کروڑ نہیں، بس آپ کو سچ کہتا ہوں اگر ساری دنیا کی فیکٹریاں بند ہو جائیں تو وہ نقصان نہیں ہے جو ایک انسان کے جملہ آزاد جوارے اگر ایک دن معطل رہ گئے، غفلت میں رہ گئے اور اس نے اس ہاتھ سے پیر سے کچھ کمایا نہیں تو وہ ہے اس سے بڑا نقصان ہے۔ ایک انسان اس کائنات کا مخدوم ہے، ساری فیکٹریاں اس کی خادم ہے، مخدوم اور جو ہے خادم میں ہے میرے دوستوں کوئی جوڑ نہیں ہوتا۔ الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ، ہم آخرت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں آخرت کے لیے پیدا کیا ہے اور یہ ساری دنیا ہماری خدمت کے لیے۔ بھائی جس کا خادم سورج ہو، جس کا خادم چاند ہو، جس کی خدمت کے لیے ستارے مسخر ہو، جس کے لیے یہ نظام شمسی قمری اور یہ فضاؤں کا نظام چل رہا ہو، آپ اس کی قیمت کا اندازہ لگا سکتے ہیں؟ لیکن اس کو پتہ نہیں ہے کہ نہیں؟ اللہ نے فرمایا تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت، یہ جماعتیں تھیں جو گئیں اور اپنی کمائیاں اپنے ساتھ لے گئیں، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، تم کچھ کماؤ گے تو پاؤ گے۔ اگر تم نے اپنے کو غفلت میں ڈال دیا اور کچھ کمائی نہیں کیا تو ایک وقت یہ زندگی کا جو ہے پورا ہو جائے گا اور یہاں سے جانے کا وقت آ جائے گا، معلوم ہوا کہ کچھ کمایا نہیں، کبھی افسوس بلکہ چلا جائے گا۔ میں مثال دیتا ہوں بھائی، اگر کل گزرے ہوئے دن میں آپ 1 لا الہ الا اللہ داخل نہیں کرا سکتے اپنے نام اعمال میں، اور کل گزشتہ اگر آپ 1 سبحان اللہ نہیں پڑھ سکتے تو ایسی جب زندگی ختم ہو جائے گی تو لوگ سبحان اللہ اور لا الہ الا پڑھنا چاہیں گے، لیکن ایک کلمہ بھی پڑھنے کی اجازت نہیں۔ فَأَنَّىٰ لَهُمُ الذِّكْرَىٰ، پڑھتا بھی رہے، وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ، سال 1000 سال تک دعائیں مانگے گا اور اس کی ساری دعائیں بیکار فضول ہو جائیں گی۔ یہاں 1 منٹ کی دعا کافی ہوتی ہے کہ نہیں؟ وَادْعُونِی أَسْتَجِبْ لَكُمْ، فرمایا مانگ کے تو دیکھو میں قبول کرتا ہوں، ہے کہ نہیں میرے دوستو؟ یہاں کی 1 منٹ کی دعا کہاں آپ کو خیال نہیں ہو، فرصت نہیں، 5000 سال بھی مانگے گا تو کچھ نہیں ہوگا۔ جیسے دوا جیسے دوا جب ٹائم باڑ ہو جاتی ہے تو بے قیمت ہو جاتی ہے، ایسی انسان ٹائم باڑ جب ہو جائے گا بے قیمت ہو جائے گا۔ جو زبان سے آپ آج کلمہ پڑھ سکتے ہیں، جو زبان سے عبادت کر سکتے ہیں، جن آنکھوں سے آپ نیکیاں کما سکتے ہیں، جس دماغ کو صحیح سوچ پر لا کر آپ اس سے جو ہے قوت فکریہ کا نفع اٹھا سکتے ہیں، اور جس قلب سے آپ نیکیاں کما سکتے ہیں، اگر آپ نے نہیں کمایا تو پھر یہ کل آپ کو کمانے کا کوئی چانس نہیں ملے گا، اس سے کوئی فائدہ اٹھانے کا موقع نہیں ملے گا۔ کیسی عجیب بات ہے، ہاتھ پیر تو فنا ہو جائیں گے لیکن اس سے پیدا ہونے والے اعمال، اس سے کمایا ہوا عمل، اس سے کمائے ہوئے اخلاق، اس سے کی ہوئی عبادتیں ہمیشہ باقی رہیں گے۔
حدیث پاک میں صرف سمجھائے گا صحابہ پر براہ راست ان کی زوات قدسیہ پہ محنت کی رسول اللہ نے، ان کے گھر بنانے کا پلان نہیں دیا ہے، ان کی فیکٹری اور کارخانے کا پلان نہیں دیا، ان کی ترقی کا پلان نہیں دیا، لیکن اگر کچھ ان پہ محنت کیا تو دین کی محنت کیا، اور دیندار جب بنایا تو ساری دنیا خادم کی طرح جو ہے سمٹ کر ان کے سامنے کھڑی رہی۔ اور آج ہم جب دنیا دار بن گئے تو آج دنیا ہمیں لات مار رہی ہے اور چپل اور جوتے چلا رہی ہے۔ بھائی جب تم دنیا کے طالب بن کے جاؤ گے تو تمہیں تو ذلیل ہونا پڑے گا، ہر چیز کی طلب میں اس کے لیے ذلت اٹھانی پڑتی ہے۔ آج مسلمان آپ دیکھیے حدیث میں سمجھایا گیا تھا حب الدنیا واسق الخطیہ، دنیا کی محبت اگر چپک گئی تو ہر گناہ تم ہے کہ نہیں، گناہ کے جو ہے کھڑ کھائی میں گر جاؤ گے، اس لیے دنیا کی محبت چپکنے سے اپنے کو بچانا، ایسا نہ ہو کہ چپکے اور تمہیں جو ہے ہر برے کاموں پہ ڈال دے۔ آج آپ بتائیے بھائی اس کی محبت دیکھنے ہزاروں کھڑے لائن پہ ہزاروں کھڑے ہے کہ نہیں۔ ہمارے حضرت نے خواجہ صاحب کا شعر پڑھا تھا، فرمایا تھا کہ جو ہے نہ لو نام الفت جو خود داریاں ہیں، بڑی ذلتیں ہیں بڑی خاریاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے مسلمان کو باعزت رہنے کے لیے دنیا کی محبت سے بچا دیا تھا تاکہ مسلمان دنیا کے لیے ذلیل نہ ہو، لیکن افسوس یہ ہے آج ہم نے دنیا کی محبت کو جو ہے اپنے اوپر سوار کر کے ساری دنیا کی ذلتیں اوڑھ رکھی ہیں، اور اگر ایک اللہ کی محبت اپنا لیتے تو ساری دنیا کی ذلتوں سے بچ جاتے، لیکن ایک اللہ کی محبت اپنانے کے لیے یہ تیار نہیں، اسے فرصت نہیں، اور ساری دنیا کی ذلتیں سوار ہونے اپنے اوپر سوار کرنے کے لیے تیار ہے۔ کیسا کیسا مجاہدہ کرتا ہے اس دنیا کے لیے، بھائی اللہ کے لیے بھی تو کچھ دن کر کے دیکھو۔ حضرت علی نے فرمایا تم نے اس کے لیے کیا کیا کہ تمہیں دین حاصل نہیں ہوا، اس کے لیے محنت کیا کی، اس کے لیے کتنے دن علم سیکھا، اس کے لیے کیا ہے تم نے جو ہے کون سی شرطیں پوری کی ہیں۔ دنیا کے لیے تو کہا کہ صاحب پردیس گئے، یہ ڈگری لیا وہ ڈگری لیا اور یہاں دکان کھولا وہاں کاروبار کیا، سب فلاپ ہو گئے، چلو پھر بھی تم جو ہے فلاپ ہونے کے بعد بھی اس سے توبہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہو، لیکن دین کے لیے ایک قدم اٹھانے کے لیے تیار نہیں، اور سوچتا ہے کہ ساری کامیابی ارے بھائی مل جائے گی، نہیں مل سکتی۔ بات ہے مجھے ایک بات صرف سنانی تھی، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے الدین النصیحہ، کہ دین سراپا تمہاری خیر خواہی اور بھلائی کا ضامن ہے، اگر یہ دین تمہاری زندگی سے نکل گیا تم برباد ہو گئے، اور اگر یہ دین آ گیا تم آباد ہو گئے۔ اب ہم دیکھیں دین ہماری زندگی میں کتنا ہے، کیسا ہے کتنا تعلق ہمارا ہے، اور ہم کتنی بڑی کامیابی اور فلاح و بہبود کے متمنی ہیں، سوچتے ہیں کہ صاحب کامیابی بہت بڑی مل جائے اور کرنے کو کچھ کرنا نہ پڑے۔ ہوگا بھائی؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو فہم سلیم عطا فرمائے، ہے کہ نہیں۔ دنیا میں تو بہت چالاک ہے، ہے کہ نہیں، دنیا کی چالاکی آپ پوچھیے بس، لیکن دین کے لیے بالکل بے سمجھ ہو جاتا ہے، دین کے لیے بدھو ہو جاتا ہے، دین کی بات سمجھنے کے لیے صاحب عقل ہی نہیں اس کے پاس۔ مجھے قصہ یاد آ گیا، ایک صاحب انجینئر صاحب تھے ہمارے یہاں کے، تو اتفاق سے میرے ساتھ کہیں چل رہے تھے، کسی نے وہ میرا جوتا چپل جو ہے سیدھا کر کے رکھ دیا، کہنے لگا حضرت مجھ کو شرک کی بو آتی ہے اس طرح کاموں میں۔ میں نے کہا بہت صاحب آپ کا کیا کہنا، میں نے کہا بہت سمجھدار تم ہو۔ خیر میں نے کہا ہاں آنی چاہیے، خامخواہ انہوں نے کیا، میں نے تو کہا نہیں تھا۔ پھر میں نے اس کو 1 منٹ کے وقفے کے بعد اس کو پھر سوال کے گھیرے میں لیا، میں نے پوچھا کہ بھائی جب تو اپنے باس کے پاس دستخط کرانے جاتا ہے تو کیا حال ہوتا ہے تیرا؟ میں نے کہا وہاں تو رکوع و سجدہ سے بھی تم باہر نہیں آتے، اس کے پیروں میں گرے جا رہے ہو، حتیٰ کہ غیر مسلم کی بھی جوتیاں تم سیدھی کرنے کے لیے اپنے لباس سے افتخار سمجھتے ہو، اور دین سے تم کو چونکہ ہے تعلق نہیں رہا، اس لیے اہل دین کی عزت تمہیں کھلتی ہے، اور دنیا سے تعلق ہے، اس لیے ذلیل سے ذلیل انسانوں کے لیے تمہیں ذلیل ہونا جو ہے باعث فخر لگتا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ آج دین کی عظمت سے ناشنائی ہوتی جا رہی ہے، اس کا تعلق ٹوٹتا جا رہا ہے، اس لیے دین کی نسبت جہاں جہاں ہے وہاں جو ہے میرے دوستو وہاں اس سے عار لگتی ہے، شرم لگتی ہے، اور اس سے بے عزتی محسوس ہوتی ہے، اور دنیا کے لیے آپ اس سے جو چاہے کام الٹ کے اگر کہیں کھڑے رہو تیار ہے۔ اللہ تعالیٰ یاد رکھیے اللہ رب العالمین نے دین کی ناقدری، اہل دین کی ناقدری کو گوارا نہیں فرمایا،
اور میں یہی کہا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ نے جیسے کفر شرک کو فرما دیا کہ ناقابل معافی جرم ہے، ایسی اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی ناقدری کو بھی ناقابل معافی جرم بنایا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس دین کی عظمت کی نسبت پر محمد رسول اللہ کی جو ناقدری کرنے والے تھے، چاہے وہ گھر کے تھے، خاندان کے تھے، قریش کے تھے، سردار تھے، ہر سب کے ہیں باوجود اگر انہوں نے ناقدری کر لی محمد رسول اللہ کی تو ان کو کامیابی کہیں سے نہیں ملی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، اور دین کی جب قدردانی ہوگی، اہل دین کی قدردانی ہوگی، لیکن جو جب نسبت لگی ہوگی دین کی عظمت کی، تو میرے دوستو جہاں وہ جڑے گی وہاں جو ہے فوراً لیکن وہ نسبت جو ہے کام کرتی چلی جائے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔